hell fire actually. What is hell? کل تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا تھا کہ جب وہ اس کو لایا جائے گا تو اس کی وہ کیفیت کیا ہوگی. یو نو اٹس بیسیکلی اے بیسٹ which is held by 70,000 chains, or each chain is held by 70,000 angels further, and still وہ بھی raging اور burst کر رہی ہوگی. You know. اچھا وہ اب بات آپ کی میں کاٹ رہا ہوں صاحب. دیکھیں جیسے ہم نے وہ کل حدیث دیکھی تھی کہ سنی تھی کہ ایک پتھر جو ہے پھینکا جائے گا اور it will take 70 years probably 70 years to get to the depth of the hellfire. ٹھیک ہے. اچھا سبحان اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یعنی جہنم لے کے آئی جائے گی اور یعنی 70,000 اس کے جو ہیں چینز ہوں گے اور ہر چین کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. اچھا 70,000 سے جب یہ جو فگر آتی ہے نا تو یعنی پھر بندہ نا 70,000 ہی گن رہا ہوتا ہے, لیکن when you multiply 70K into 70,000 it makes around I think around 5 billion. 5 billion angels would be you know pulling that jahannam. 5 billion. اچھا اسکالرس کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آلریڈی بڑا شوکنگ ہوگا سینیریو جو آپ دیکھتے ہیں. دا موسٹ شاکنگ پارٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھرنا بھی ہے, اس کو ابھی بھرنا باقی ہے. وقودها الناس والحجارہ. اللہ اکبر. یعنی اس میں کوئی چیزیں نہیں, اس پتھر اور لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی انسان ہوں گے اور اللہ بھریں گے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت. اللہ اکبر. کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ بولے گی جسٹ برنگ اٹ آن. یا اللہ اور ہے, تو نے مجھے یعنی بنایا ہی اسی پرپس کے لیے ہے کہ جو تیری نافرمانی کرے گا یعنی اس کو یعنی اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھیں گے, اس منہ پہ رکھیں گے کہ ناؤ شٹ اپ, بس جتنے میں نے ڈالنے تھے ڈال دیے ہیں. ادروائز اٹ ول اسٹل کریو فار مور. حل میں مزید ہیں اور تو آنے دے میرے اندر. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا وجیء یومئذ بجہنم, جس دن جہنم کو لایا جائے گا تو کیا آتا ہے کہ اس میں شعلے جو ہے نا وہ اوڑ رہے ہوں گے اور لوگ ان کو دیکھ کے نا خوف زدہ ہوں گے, اور وہ شعلے چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے, ہیوج بالز لائک پلانٹس وہ اس میں اوڑیں گے. اور جہنم جس کو دیکھے گی نا جہنمیوں کو دیکھے گی. اس لیے ہر انسان کل امت جاثیہ اپنے گھٹنوں پہ ہوگا اور ہر انسان نیچے دیکھ رہا ہوگا. کوئی انسان دیکھنا نہیں چاہے گا کہ جہنم مجھے نہ دیکھ لے کہیں. اپنی نظریں نیچے ہوں گی کہ جس انسان کو جہنم میں دیکھ لیا نا وہ اسی کے اندر جائے گا. یعنی جہنمیوں کو دیکھے گی, جنتیوں پہ تو نظر بھی نہیں ڈالے گی. اور اتنے غصے میں ہوگی کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا. غصے میں ہے کہ تم لوگ کو میرے بارے میں تم لوگوں کو ڈرایا گیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں آیا بات تھا. اور سورہ کہف ہم ہر وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. ہم نے ظالموں کے لیے نار تیار کر کے رکھی ہے. احاط بہم سرادقها, ان کو یعنی آگ کے باؤنڈریز نے گھیرا ہوا ہوگا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ, جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ پانی مانگیں گے, ان کو پانی دیا جائے گا. کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ. سورہ کہف کہتا ہے کہ ان کو پانی دیا جائے گا لیکن وہ جلتا ہوا نا تیل ہوگا. یشفی الوجوہ, ان کے چہروں کو بھول ڈالے گا. اور یہ جو آگ کی بھی بات ہم کر رہے ہیں, یہ آگ کوئی دنیا کی آگ تھوڑی ہے. بالکل بھی 1000 سال آگ کو جلایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ اٹ ٹرنڈ وائٹ. اور 1000 سال مزید جلایا گیا جہنم کی آگ کو, اٹ ٹرنڈ بلیک. تو ناؤ دا فائر وی ول بی, ہم امیجن کر رہے ہیں یلو کلر کی آگ ہوگی, اٹس ایکچولی بلیک ان کلر. 70 times much more hotter than the fire of this earth. ہم تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے. اور وہ کیسی آگ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے نا جسم بہت بڑے کر دے گا. ہمارے پاس یہ نارمل جسم نہیں ہوں گے. ایک جہنمی کا جو جبڑا ہے وہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے, پتہ نہیں کتنی مسافت کا سفر ہوگا. اس کا دانت جو ہے نا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. اچھا مجھے سٹنگ ایریا ہوگا وہ میرے سے مکہ سے مدینہ کے بیچ کے جتنا ایریا نا, دیٹس ویئر حکمت کیا ہے. جتنے سینسری نیورونز ہوں گے, جتنا سکن زیادہ ہوگی اتنا جلنا زیادہ ہوگا, اور جتنا جلنا زیادہ اتنا پین زیادہ ہوگا. the moment a جہنمی burns down, وہ اپنی اوریجنل حال پہ واپس آ جائے گا اور اس کو وہی عذاب دیا جائے گا, and it goes on for never ending time. اصل میں نا ایک بچہ ہو نا, ایک بچہ کہے بابا میں نے بہت بڑی آگ دیکھی ہے. اس کی بات ہوگی کہ کتنی بڑی, چلو کمرے جتنی آگ دیکھی ہوگی. ایک بڑا انسان کہے, مطلب ہمارے والد صاحب کہیں گے میں نے بہت ہیوج آگ دیکھی, ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے.
इमेजिन एक शेख का है या फरिश्ता का है कि मैंने ह्यूज आग देखी, उसके लिए ह्यूज का डिफरेंट है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि बड़ी आग है वो, अल्लज़ी यस्ला नार अल कुबरा, मतलब इतनी बड़ी आग है। जब रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी आग है, तो वो एग्जैक्टली कितनी बड़ी होगी? सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उसमें लाइफ है ना उसमें डेथ है। और उसमें जो जहन्नमियों को सबसे जो डिसअपॉइंटिंग पॉइंट होगा ना, वो ये होगा कि जब वो देखेंगे ना कि एनिमल्स का हिसाब लिया जा रहा है, हाँ, सिंग वाली ने बगैर सिंग वाली को मारा, और फिर अल्लाह हुक्म देंगे कि सब मिट्टी बन जाओ, तो क्या कहेंगे? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम भी काश हम भी मिट्टी हो जाए, अल्लाह में खत्म कर दे। लेकिन उनके इस विश को ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे केटर करेंगे? मौत को लाया जाएगा बछड़े की फॉर्म में और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। आज मौत की मौत आ गई है। वैसे आपने अपनी लाइफ में आग रियलिटी में देखी है कि किसी बिल्डिंग में लगी हुई, आप में से किसी ने? वीडियो में देखी, लाइफ में नहीं देखी टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मुझे एक शेख ने बताया कि हमने ना देखी एक बहुत बड़े गोदाम में आग लगी हुई थी, तो हम करीब उसके जा रहे उस तक, मतलब बहुत मैसिव पूरी बिल्डिंग ही जैसे आग में होती है। तो वो कहते हैं मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो वी वर गोइंग नियर इट, लेकिन उससे ना तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले हम रुक गए। इतनी उसका तपश यहाँ तक थी कि हम यहाँ से आगे नहीं जा सक रहे थे। 1.5 किलोमीटर यार, मतलब हमने एक्सपीरियंस नहीं किया ऑल्दो, लेकिन यू कैन इमेजिन कि ये इट्स नॉट इजी। इवन जब आपने शायद वो वीडियोस वगैरह देखी हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जब आग लगी हुई थी दूर तक गिर, वो जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले आग लगी थी, उनके जो उसका वो फॉरेस्ट में जो आग लगी थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि वो गोप्रो लगा हुआ है और एम्बुलेंस जा रही है, ठीक है। अब वो आग वहां तक पहुंची नहीं है उस रोड तक, और रोड के करीब है। शेख वो जब अंदर जाते हैं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट वीडियो यार, अंदर जाते हैं तो एक रेडिश पूरा जो है ना हर चीज, और शोले आ रहे हैं, इतना खौफनाक है। इट वाज ऑल रेड, इट वाज ऑल रेड, यस, काफी स्कैरी। उन लोगों की मतलब जो है ना, वो यातिल मौत मिन कुल्ली मकान, मौत उनको हर मकान से, हर जगह से मौत आ रही होगी। वमा हुम बिमय्यित, वो मरेंगे नहीं। लेकिन अच्छा, आप देखें ना, वो अभी हम कह रहे थे ना कि जहन्नम की आग ब्लैक है, काली है। जो बात समझ में आती है कि जैसे वो हदीस में आता है कि बंदे को अपना दूसरा हाथ नजर नहीं आएगा, यानी आपको ऑल यू इज हैविंग इज हियरिंग, आपको जो है ना चीखों की आवाजें आई जा रही हैं, और एक अजीब किस्म का खौफ, और आप देख नहीं पा रहे, लेकिन आपको चीखों की आवाजें आई यार। अगर हम इस दुनिया की बात करते हैं, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर रियलिस्टिक। ये जो डिटेंशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, इनमें जब आप वीडियोस वगैरह देखते हैं या सुनते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, हैव यू एवर इमेजिन्ड योरसेल्फ इन दोज डिटेंशन कैंप्स कि कैसा फील होता होगा, यू नो? हालांकि ये दुनिया के डिटेंशन कैंप्स हैं, ठीक है, एंड वी वुड नेवर वांट आवरसेल्व्स टू बी देयर। और ये एक ऐसी जगह जहन्नुम जहाँ अजाब जो है वो मल्टीपल फोल्ड्स ज़्यादा है, और जहाँ से एस्केप कोई भी नहीं है। इस दुनिया में तो हमारा ये है ना कि अगर आपको कभी गर्मी लगती है, आप उस जगह को छोड़ देते हो या एसी ऑन कर लेते हो, आपको प्यास लगती है, आप पानी पी लेते हो, आपको भूख की बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस हो रही है, चाहे आपका एक दिन गुजर गया, 2 दिन पूरे गुजर गए, आप मैंने मिसाल के तौर पे ना कुछ खाया ना पिए, आपकी भूख और प्यास की क्या हालत होगी, बट यू वुड नेवर ड्रिंक अ बॉइलिंग वाटर, राइट? बट देयर यू विल बी फोर्स्ड टू डू दैट, बल्कि फोर्स भी नहीं, आपकी शिद्दत इतनी होगी भूख और प्यास की कि आपको वो ज़कूम दरख्त खाने को दिया जाएगा जो जहन्नमियों की खुराक है। यार हम डिनायल में हैं, हम लोग डिनायल में हैं शेख, टू बी ऑनेस्ट। एक और जो चीज़ है ना, जो एंटिसिपेशन होती है ना ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, या जो अभी जो अननोन का जो फियर, और वो जो कभी कभार मुझे लगता है वो ना ज़्यादा पेनफुल होता है देन द एक्चुअल एक्सपीरियंस। कभी कभार आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं दुनिया में, हम लोग कोई चीज़ अगर बुरी होने वाली, बुरी वो जो एंटिसिपेशन होती है जब हो जाती है, तो मतलब ऑब्वियसली वो भी टफ होता है, बट उसके बाद एक चीज़ बेहतर होना शुरू होती है। जहन्नम की जो मुझे चीज़ बहुत मज़े, जन्नत की जो कल हम डिस्कस किए, उसमें था ना कि एवरी डे इज़ बेटर। जहन्नम में मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हर रोज पिछले से बदतर होता जाएगा, तो व्हेन यू एंटिसिपेट ना आगे क्या होने वाला है, यू नो इट्स गेटिंग वर्स, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम, देखे ना कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। अब देखिए, हम चूल्हों को जब आग कम हो रही होती है, उसकी गैस तेज करते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं कभी अगर तुम्हें लग भी रहा होगा ना कि कम हो रही है आग की तपिश, ज़िदनाहुम सईरा, हम भड़का देंगे। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट देखें, मैं ये समझता हूँ ब्रदर्स ऑनेस्टली, अब जो 30वां पारा हम में से अक्सर सब बच्चों को भी याद होती है, हमें भी याद होती है, नमाजों में भी हम छोटी सूरतें ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वल्लाही आप मुझे बताएं, शायद ही कोई ऐसा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जिसको सूरह हुमज़ा ना आती हो। सबको आते हैं ना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं,
اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے صرف 2 لفظ پہ آپ جو ہے نا غور کریں گے نا, اٹ ول چینج یور لائف. ابھی ہم نے بات کی, کل ہم نے جنت کی بات کی تھی نا, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن کتنی پرفیکٹ ہے. جہنم یعنی جنت کی پہلے اگر ہم بات کریں تو جنت میں ہمیں کتنے نعمتیں اور باغ اور یہ وہ کہ آپ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا تو پرفیکٹ ہوگی وہ. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بھی کہتا ہے کہ دیکھو آسمانوں کی طرف دیکھو تو صحیح, کہ تمہیں کوئی شگاف, کوئی ایرر کسی قسم کا نظر آ رہا ہے. پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نارن تلوا کا بھی نام آتا ہے, نارن حامیہ کا بھی آتا ہے, لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ, یہ اللہ کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے نار کو جو ہے نا اپنے طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی آگ ہے. ہاؤ کین یو تھنک دیٹ my fire, my lit fire, my kindled fire would be imperfect. اللہ اکبر, کہ میری آگ, میری, اب میں بتائیں کوئی فلو ہو سکتا ہے اس آگ میں, اس عذاب میں, اس جہنم میں؟ تو اگر ہم ان 2 لفظوں میں یقین کریں, اگر ہم یعنی غور و فکر کرنا شروع کر دینا برادرز, واللہ ہم لڑکھڑانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, میں تمہیں اپنی آگ سے بھی ڈراتا ہوں. یعنی تم میرے سے غافل ہو گئے ہو, تم میرے سے بالکل, تم نے میری رحیمی اور کریمی کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے کہ ہم کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہے رحیم, اس کو مجبوری ہے معاف کرنا. نہیں بھائی, وہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے عذاب دے. ان عذاب ربک کان محذورا, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے. ایک انصاری صحابی تھے, وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کا لیور پھٹ گیا. اللہ کی فرمایا تمہارا جو بھائی ہے نا, ہی ڈائیڈ بیکاز آف ان کا جو لیور تھا وہ پھٹ گیا جہنم کے خوف کی وجہ سے. وہ صحابی ہیں. امیجن کریں ہم میں سے کون شخص آج تک رویا ہے جہنم کی بات سن کے, اور اس کے دل میں کم از کم اس کی آنکھ سے آنسو ہی پھٹے ہوں. ان کا تو سینہ پھٹ گیا. اور والذین هم عن عذاب ربهم مشفقون, اللہ تعالیٰ کوالٹی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اللہ کے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ ریلیکس نہیں ہوتا کہ یار ٹھیک ہے ہم تو بڑے, وہ جو حسن البصری کیا کہتے ہیں, ما خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق. نفاق سے نا مومن ہی ڈرتا ہے, منافق تو ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو. خوف زدہ رہتا ہے منافق, ہاں مومن ہی خوف زدہ رہتا ہے, مومن خوف زدہ رہتا ہے, منافق یس منافق ریلیکس رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہی نا وہ مکھی جیسے ناک پہ آگے اس نے اڑا دیا. ان عذاب ربهم غیر مأمون, کہ تمہارے رب کا عذاب جو ہے نا لائٹ لینے والا نہیں ہے. بی ویئر آف اٹ. ہمیں نے تھوڑا سا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے منافق ہے کون نا. ہم کبھی کبھار نا بڑا اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نا جنرلی مسلمان ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں منافقین میں نہیں, جبکہ منافقین وڈ بی ایٹ دا لوسٹ, جہنم کے سب سے نچلے درجے منافقین ہوں گے. جہنم میں بھی درجے ہیں, ہاں جہنم میں بھی درجے سبحان اللہ, اس میں سب سے نچلے درجے منافقین ہوں گے. اور منافق کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے سمپل مطلب دوگلا پن جو ہے سادہ الفاظ میں رکھ لیں, کہنا کچھ دل میں کچھ باہر کچھ. ہم سارے ایک بار اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنے مطلب ہم ایکچولی لینا شروع کریں, ہمیں نا ڈرنا چاہیے. وہ جو 3 کوالٹیز آتی ہیں, جو ٹریڈس آتے ہیں منافقین کے, وہ مطلب ان میں اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں, بلکہ 4 آتی ہیں. اگر ایک اور روایت بہت ساری ہیں ان کی نشانی ہے, لیکن ان سے 25% جس میں ایک ہے وہ 25% منافق ہے. فار ایگزامپل جب اذا حدث کذب, جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وعد اخلف, اذا وعد اخلف. جھوٹ فیشن ہے آج کل ہمارے یوتھ میں. تو اور جھوٹ اللہ معاف کرے ایک کوالٹی آف اسمارٹ پرسن بن چکی ہے. اسمارٹ ورڈ کی آئیڈینٹی ہے, بڑی تیز بنتا ہے, بہت تیز بنتا ہے, یار ہوشیار ہے, گھما پھرا دیتا ہے. اور جب جو بندہ جھوٹ بول کے نا اس کو یعنی وعدہ کبھی پورا نہ کرے نا, یار بہت تیز ہے یار, بہت تیز ہے. یہ مطلب اس کو نا اپنا سمجھنے وہ بنا جاتا ہے, رول ماڈل ہے اسمارٹنس کا. چلاکی اسمارٹنس کی کیٹیگریز میں ہم نے جھوٹ, حالانکہ وہ بھی ٹک لگ جاتا ہے. مطلب انسان میں کچھ لوگ 25% منافق ہوتے ہیں, کچھ 50, کچھ 75, کچھ 100% ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی چیز ہے منافق. یار عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ کیسے اس ڈاؤٹ کا شکار ہو سکتا ہے, یا کیسے اس کی فکر ہو سکتی ہے. آپ کو فکر نہیں, آپ کو نہیں, ہمیں فکر نہیں ہے. مثال کے طور کھڑے ہو جاتے, کبھی سوچتا ہوں رضی اللہ عنہ ہی از کنسرنڈ. وہ کون سے حذیفہ بن یمان کو پوچھ رہے تھے رضی اللہ عنہ کو کہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں منافق. لیکن اسالک باللہ, یعنی اتنے, یعنی وہ دیکھیں نا کتنے. اور شیخ عمر سے یاد آیا, اللہ کی کہتے ہیں نا کہ اکثر ذکر حزم اللذات, موت کا کثرت سے ذکر کرو. عمر کہتے تھے اکثر ذکر النار,
کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو. فإن حرها شدید وقعرها بعید ومقامع الحدید. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیات کا جو ہے نا جمع ہے. فإن حرها شدید, اس کی جو گرمی ہے وہ بہت شدید ہے. وقعرها بعید, اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے. ومقامع الحدید, اور اس کی جو وپس ہے نا وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں. اکثر ذکر النار, کثرت سے ذکر کیا کرو آگ کا. اور ہم ذکر کریں اگر, آپ لوگ کیوں اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں, یعنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ واصحاب الشمال, ان کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس میں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم. سموم کہتے ہیں کہ سخت گرم ہوا. اب یعنی تھوڑا سا اگر آپ نے گلمپس لینا ہے نا, یہی جہاں پہ ڈیزرٹ جو ایریا ہوتا ہے نا, آپ کبھی ادھر گرمیوں کے سیزن میں جا کے دیکھیں, جب یہ لو جو کہتے ہیں نا لو چلتی ہے, تو وہ منہ پہ رومال باندھا ہوتا ہے نا سر, آپ برداشت نہیں کر سکتے. فی سموم و حمیم, اتنی سخت گرم ہوا ہوگی اور گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم, کالے سایوں میں ہوں گے. وہی کالی وہ بات ہوئی تھی نا, کالے دھوؤں میں, کالے یعنی جو ہے اس میں ہوں گے. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہاں پہ ٹھنڈ نہیں ہوگی, تو اٹ لٹرلی مینز وہاں پہ ٹھنڈ نہیں ہوگی. ولا کریم, اب دیکھیں نا وہاں پہ تم خوش نہیں ہوگے, وہاں یعنی کہ تم آرام سے کاؤچ میں بیٹھ کے ریلیکس کر رہے ہوگے. لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین. یہی وہ لوگ ہیں پہلے, یعنی پہلے زندگی میں دنیا میں بڑے ناز کے ساتھ, لاڈ کے ساتھ جو ہے یہ رہتے تھے. اللہ اکبر. when they would enter جنہ, تو وہ داروغہ پوچھے گا نا ان سے, کیا آیت آتی ہے سورہ ملک میں, سمعوا لها شہیقا ولا, جہنم میں سے آگے وہی تفور سے آگے, اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. مطلب ان کا داروغہ پوچھے گا کہ انٹر ہونے جا رہے ہیں, امیجن دس کہ آ رہے ہیں اور وہ داروغہ کھڑا ہے, اس نے دروازہ کھولا ہے, تو تمہارے پاس کوئی ریمائنڈر لے کے نہیں آیا تھا, کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا آیات قرآن کی کہ یہ ہاں بتایا تھا. ہاں لیکن نذیر, ہمارے پاس ایک, ہمارے پاس ڈرانے والا یعنی یا رسول آیا تھا یا یوتھ کلب کے لوگ آئے تھے, وہ لیکچر دیتے تھے اور جہنم کے بارے میں ہم نے سنا تھا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا, ہم نے اسی بات نہیں مانی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جو اصل جو ان کا اعتراف ہے نا وہ یہ ہوگا, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ہائے کاش ہم ان لوگوں کی باتیں صرف سن لیتے نا, تھوڑا سوچ لیتے اس ریالٹی کو. ما كنا في اصحاب السعير, ہم لوزرز میں سے نہ ہوتے. جو ہم لوزرز بنے ہیں نا وہ یہ ہے کہ we didn't pay heed to it. اچھا جہنم کی مولوی 4 بات کریں, it is better for me to watch Netflix. پھر کیا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اب دیکھیں ہم جھٹلا ہی رہے ہیں نا, کہنے کو تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نماز کی جو ہے اذان ہوتی ہے, آواز آتی ہے, ہم بالکل یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو ضالون المکذبون, جو تم جھٹلانے والے ہو نا, لآکلون من شجر من زقوم. اب دیکھیں لآکلون, اب یہ اب سبحان اللہ یہ لام تاکید ہے کہ تم لازماً کھاؤ گے. کیا کھاؤ گے؟ من شجر من زقوم. سر وہاں تو اسکیپ ہے ہی نہیں نا. اب دیکھیں زقوم کیا ہے, او فمالیون منها البطون, اسے تم اپنا پیٹ بھرو گے. اور زقوم روایت میں کیا آتا ہے کہ جب زقوم کا ایک قطرہ یا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے نا اس زمین پہ, تو کوئی ویجیٹیشن, کوئی پلانٹیشن سروائیول ہی نہیں ہوگا پوری زمین پہ. پوری زمین پہ قطرہ کہیں اور ڈلا, پوری زمین میں یہ زقوم ہے. اور پانی بھی کڑوا. فمالیون منها البطون فشاربون فشاربون علیہ من الحمیم, یعنی پھر وہ پئیں گے. اچھا اب دیکھیں if that is not enough, آپ کھولتا ہوا پانی بھی پیئیں گے, کھولتا ہوا پانی بھی پیئیں گے. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ قریب لائیں گے جب پینے کے لیے, تو اس کی تپش سے نا وہ جھلس جائے گا منہ ان کا سارا, برن ہو جائے گا. یعنی ابھی ٹچ نہیں کیا, بوائل ہو گیا. اور دیکھیں اور دیکھیں آن ٹاپ آف دیٹ فشاربون شرب الہیم, جیسے پیاسے اونٹ نہیں ہوتے. اللہ اکبر, روایت میں آتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اب دیکھیں اونٹ کیا کرتا ہے, وہ ایک وقت میں نا سارا وہ اسٹور کر لیتا ہے, پی جاتا ہے. دیٹس ہاؤ کہتے ہیں نا وہ مجرمین پیئیں گے, اور پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ھذا نزلہم یوم الدین. ایک تو جنت میں ان کی اللہ تعالیٰ ہوسٹ ہے, یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی جہنم میں. شیخ سورہ عامہ میں نا جو 30واں پارے کے شروع ہے, ان جہنم کانت مرصادا. اللہ اکبر. جہنم نے ایمبوش لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, ویٹ کر رہی ہے, یعنی اچانک سے آگے پکڑ جائے گی. اور وہ کیا ہے, جیسی موت آئے گی تو پھر
ختم انسان کی زندگی. للطاغین مآبا. توغین بابا جو اللہ کی لمٹس کو ٹرانسگریس کرتے تھے. یعنی اچھا لیٹس کنٹمپرائز, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اکیلے کمرے میں جا کے انسٹاگرام پہ پکچرز دیکھتے تھے نا خواتین کی, یا جب ڈفرینٹ ویب سائٹ ایکسیس کرتے تھے, یا جب ماں کے سامنے بولتے تھے, یا جب پڑوسی کو, یہ جو لمٹس کراس کرتے تھے یہ ان کے لیے ایمبوش کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے, نمازیں نہیں کرتے تھے, اور تم سوچتے تھے کہ ہم جہنم میں نا کچھ دن رہیں گے جیسے یہودی کہتے تھے, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں لابثین فیہا احقابا. احقابا is the جمع of حقب, and حقب is multiple thousands of years. روایت میں جو عربی کے نا ایک جو حقب ہوتا ہے نا بیسیکلی اٹ از ملٹیپل تھاؤزنڈ آف So it is for those جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی سزا کاٹ کے چلے جائیں گے, آخر ہیں تو ہم مسلمان, کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے 1000 of years is the minimum kind of. اور 1000 یہ تو حقب ہے نا, وہ ہے احقابا, اس کا بھی ملٹیپل ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو حقب ویسے عام طور پہ 80 ایئرس کو کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہاں جو 80 ایئرس ہیں, ایک جو دن ہے 1000 سال کا ہے. سو اٹس ملٹیپل 1000 ایئرس, اور وہ جہنم میں پڑے رہیں گے, اور یہ بیئر منیمم ہے. یعنی دس از دا بیئر منیمم پنشمنٹ وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن ان دا قرآن, کہ جو شخص ایٹ لیسٹ جہنم میں کچھ عرصے کے لیے پڑے گا نا, اور پھر جنت چلا جائے گا, لیکن وہ کتنا ہوگا احقابا, ملٹیپل 1000 ایئرس. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ کوئی ٹھنڈی چیز لیں گے, نہ کوئی ڈرنک ہوگا ان کے لیے. ہاں کچھ ہوگا, کیا ہوگا, الا حمیما وغساقا. حمیم از کیسے ایکسپلین کریں اس دنیا کی لینگویج میں, کیونکہ our language is limited. حمیم از لاوا تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کا, جو لاوا ہے نا اٹ از نتھنگ ایٹ آل. یا جو آپ جس تیل کو ہزاروں سال تک جلاتے ہیں اس دنیا کے, اٹ از نتھنگ. حمیم جو ہے نا اٹ از ورس دین دیٹ. جزاء وفاقا, یہ پورا کا پورا بدلہ ہے ان کا. یعنی ہم کوئی ظلم پھر بھی نہیں کرتے, یہ بدلہ ہے. اور جو سب سے جو ورس ہے نا, یعنی سب سے چیز ڈراتی ہے, وہ یہ ہے کہ چلو 1 دن 2 دن پنشمنٹ, 3-4 دن, ہفتہ پنشمنٹ نہیں. فذوقوا, اب چکھو, فلن نزیدکم الا عذابا. اب ہم جس چیزیں بڑھائیں گے نا وہ صرف عذاب ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو نا عذاب جب دیا جا رہا ہے, ہر روز عذاب ہو رہا ہے, ہر روز بڑھایا جا رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو نا پکارا کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو بلایا کریں گے, سوچیں گے کہ شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے دوبارہ سے نا, اور اسی طرح بڑے سال گزر جائیں گے, اور چیخو پکار جاری رہے گی. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے, تو ان کی نا وہ امید جاگے گی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو نا ہم پہ رحم آ گیا. اور جب متوجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ, تو وہ ایک مینڈا لایا جائے گا جو آپ نے شروع میں بتایا, اور وہ مینڈا جو ہے نا وہ بیسیکلی موت ہوگی, اور موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا, اور بس اس کے بعد دوبارہ سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا. یعنی جو لاسٹ ہوپ تھی نا ان کو موت کی بھی, کہ شاید ہم مر جائیں یا ختم ہو جائیں, وہ بھی ہوپ ختم کر دی جائے گی اس دن. اور اس کے بعد انفینٹی تک وہ یہ نا کہ جب وہ ان کو القوا مکانا ضیقا, جب تنگ جگہوں میں ڈالے جائے گا ان کو, تو وہ موت کو پکاریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا ثبورا واحدا, ایک موت کو مت پکارو, وادعوا ثبورا کثیرا, بہت سی موتوں کو پکارو, موت آنے والی ہے ہی نہیں. اور the worst part اب دیکھیں نا, سبحان اللہ, جیسے پہلے مینشن ہوا ہے, جہنم میں ثم لا يموت فيها ولا يحيى, یعنی نہ آپ کو موت آئے گی اور نہ آپ زندوں میں سے ہوگے. یعنی آپ اتنے انکانشیس ہوگے نا, یعنی عذاب میں کہ انیکسپلینیبل بات. یہ ٹارچر امیجن ہی نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہماری جو سوچ ہے نا اس میں ہے زندگی ہے, مشکلات ٹھیک ہوتی ہے, چیزیں چلتی ہیں, دین یو ڈائی اینڈ دیر از این اینڈ. جب اینڈ نہ ہو نا تو وہ سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. اور جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں نا, مطلب میرے ذہن میں بار بار ابھی بات سن کے نا یہی آ رہی تھی کہ ابھی بھی اگر ہم عقل نہ کی نا, اگر ابھی بھی ہوش نہ کیا, اور اپنے اعمال پر, اپنی لائف پر نظر ثانی نہ کی کہ ویئر آر وی ہیڈنگ. کل ہم نے جنت کی بات کی, آج ہم جہنم کی بات کریں, اس سے پہلے ہم نے بلکہ گریو کی بات بھی کی. تو ایک پورا پروسیس نظر آ رہا ہے کہ ڈیتھ کے بعد کیا کیا اسٹیجز آ گئی. گریو ہے, پھر ریزرکشن ہے, وہ بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ اپون کیا, ہر بندے نے کرنا, اور ہر بندے نے کرنا ہے. تو واٹ اف ہمارے پاس چند دن ہے, گھنٹے ہیں, مہینہ ہے, تو یہ جو اگلا اسٹیج ہے نا, جو بس چونکہ بہت بڑا ہے ورسز دس لائف, بہت زیادہ ہے. تو وی جسٹ نیڈ ٹو تھوڑا سا ہوتا ہے سٹ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, کہ یار یہ جو اسٹیجز آنے والی ہیں کتنا میں تیار ہوں اس کے لیے. Do I really want to go through, مطلب اسٹیجز ہیں, میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں, جہنم کی طرف, ابھی میں کدھر جا رہا ہوں, اور مطلب جسٹ ٹاک ٹو یور سیلف کہ کیا میں نے صحیح کریکٹ راستے پہ آنا ہے, جس طرح یا آئی ایم اوکے, یا میں نے جیسا ہے ہیڈ لیس ہونا ہے,
اور میں نے اپنی آنکھوں کو نا آگے بس بند کر لیا. کچھ ہوتے ہیں نا لوگ, بلکہ وہ ہنسی آتی ہے نا, بچے بھی ہوتے ہیں نا کبھی کبھار, کوئی ان کو ڈراؤنی چیز, وہ اپنی آنکھوں کے نا آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پرابلم ہے, کوئی مشکل سچویشن ہے نا, بجائے اس کے اس کو فیس کرے وہ کہہ رہے ہیں آنکھیں رکھ لیں گے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیٹس ہیڈلیسنس نا. تو وہ چیز خدارا مطلب جو لوگ سن رہے ہیں نا, آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ یہ جو ہیڈلیسنس ہے نا سنیں, اور پلیز یو نو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے دعا کریں, جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اسٹارٹ تو کریں. جس طرح کی انیمیجنیبل یہ ٹورمنٹ ہے نا, جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے, تو کوشچن ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہم پہ حجت تمام کی ہے یا نہیں کی؟ قرآن میں, حدیث میں بار بار ریمائنڈرز آ رہے ہیں, بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ چیز آنے والی ہے, کچھ ہوش کر لو. اور تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو, تم کوئی چھرا گھونپ دو پیٹ میں, یا اس طرح کی کوئی تقاضے نہیں ہے کہ تب تمہیں اس ٹورمنٹ سے بچ سکو گے. کوئی تھوڑی بہت چیزیں ہیں, مطلب ایٹ موسٹ بیسک کیا چیزیں ہیں, نماز پڑھ لو, زکوٰۃ دے دو, توحید و رسالت ہے, اور حج ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ایٹ منیمم, اور حلال کام کرو اور کچھ حرام کاموں سے بچ جاؤ, تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے. حلال دیکھیں, حلال کا جو دائرہ بہت وسیع ہے. بالکل سبحان اللہ. آپ دیکھیں حرام کیا ہے جی, انٹاکسیکنٹس. ہم نے انفیکٹ ایکٹیویٹی بھی کرائی تھی لائیو سیشن میں, جس میں لوگوں سے ہم نے کامنٹس لیے تھے. اچھا ان کے پاس اور چیزیں ایگزاسٹ ہو گئی تھی لسٹ, 2-4 حلال, 2-4 حرام, 2-4 کھانے میں پینے میں, اور حلال کی پھر لسٹ میں لسٹیں آتی تھی, برگر, سکے اور کیا کیا اور سارا کچھ. لیکن ہم پھر اسی کی حرام کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے شروع میں جو ڈسکشن کیا تھا نا کہ ہمیں کیوں لگتا ہے, جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیوں لگتا ہے کہ جی مولوی ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں. اصل میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا, جب وہاں پر ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے نا, تو جو نارمل اور میانہ رویہ نا وہ آپ کو ایکسٹریم لگنا شروع ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ہم اتنے دور جا چکے ہیں, ہم وہ جو 2-4 چیزیں حرام ہے نا, ہم نے اس میں اتنے انوالوڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بس سب حرام ہے. اگر ہم نے یہ چیز چھوڑ دی پیچھے رہ کے گیا, ہمیں جو بیچ کا راستہ, جو نارمل ایک زندگی مسلمان کی کوئی مشکل نہیں بھائی, مطلب حلال اتنا کچھ, حرام تھوڑا سا چیز ہے بس. تو برو آپ یہ بھی دیکھیں نا, اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ویل کا نام لیا ہے, بربادی, ہلاکت ہے کن چیزوں کے لیے, ہم آج یعنی ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, کون ہے یہ لوگ جو یعنی تانا دیتے ہیں لوگوں کو. اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ ہمزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی یعنی ہاتھ سے اور اپنی آنکھ سے جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کو چڑھائے, تانا دے, یعنی محفوظ نہ رہے. اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے یعنی اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہے. ہم میں سے کون یعنی غیبت کرے, چغلی کرے, ہم میں سے کون بچا ہوا ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ نارم ہے. نہ اس میں مرد بچے ہوئے ہیں, نہ خواتین بچی ہوئی ہیں. اور وہ کون ہے؟ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جی, چھوٹے چھوٹے پنشمنٹس ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور لیکن جو جہنم کا لیسٹ پنشمنٹ ہے نا, وہ کیا ہوگا کہ ایک شخص کے نیچے, ایک پاؤں کے نیچے کولے رکھے جائیں گے بس جہنم کے, جن کی وجہ سے اس کا برین بوائل ہو رہا ہوگا. جہنم کی جوتی ہوں گے, آگ کی جوتی ہوں گے, اس کا برین بوائل ہو رہا ہوگا. This is the least punishment. سبحان اللہ. Can you imagine? ہم اس کو ہی نہیں جو ہے ہم, and he will be thinking کہ this is I am in the worst punishment, میں فی الدرک الاسفل من النار میں ہوں, یعنی سب سے نیچے میں ہوں. اور امیجن اس کے بعد, اور جو جہنم کے علیہ 19 جہنم پہ 19 دروغے کھڑے ہوں گے, اور ان کا جو باس ہے وہ مالک ہے, یعنی فرشتے کا نام مالک ہے. اللہ کے نبی ان سے ملے تو ہر فرشتے نے معراج پہ سلام کیا اور اسمائل کیا, مالک نے اسمائل نہیں کیا. سننے کا کیوں؟ They are built that way. They are built that way. شدید غصہ, یعنی there is no, قرآن میں کیا آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, اور اس میں جو ہوں گے وہ آگ اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شدید, اس پہ جو لینینٹ نہیں ہے, اس پہ جو دروغے کھڑے ہوئے ہیں نا وہ سخت والے ہیں. لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. یعنی وہ ملائکہ جو ہے نا, آپ مالک کو دیکھ لیں کتنے ہزاروں تک, ونادى یا حدیث میں کیا آتا ہے, 80 سال تک لوگ پکارتے رہیں گے مالک کو, یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک, 80 years. انقضی عنا ربک, اپنے رب سے بات کرو کہ ہمیں یقضی علینا ربک, یعنی کہ ہمارا قصہ ختم کر دو, ہمیں یعنی ہم اور موت دے دو, بس رب سے یہ کہہ دو ہمیں نہ نکالیں, بس موت دے دیں. 2 ورڈ رپلائی کا گیا, انکم ماکثون, 2 ورڈ, انکم ماکثون, تم لوگ ہمیشہ رہنے والے. بس شیخ 80 سال کے بعد رپلائی آیا ہے, اور کیا ہے, انکم ماکثون, شٹ اپ, تم ہمیشہ رہنے والے ہو. اور وہ وہاں پہ ہے کہ وہ جو ہم نے ذکر کیا نا
کیونکہ جیسے جنت میں انسان کی ٹرانسفارم یہ جو جسم ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے, دس از جسٹ اے پیس آف فلیش, یہ ہمارا اصل جو روح ہے انسان کی. ہم لوگ اس پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کو بنانے سنگار میں, 6 پیک 8 پیک اور 10 پیک, خیر آج تو تمہارا ایک ہی پیک چل رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ سے پہلے 6 تھا آپ دیکھیں ایک زمانے میں تھا بائی دا وے, تو جب ہارس رائڈنگ کرتے تھے, خیر نیچرل ہوتا ہے نا, بچہ سکنی ہوتا ہے تو پھر نیچرل پیک بن جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا آپ دیکھیں بیوٹی انڈسٹری دیکھیں, ٹھیک ہے, نیوکلیر ویپنس کے بعد سب سے زیادہ جو موسٹ یعنی فیمس انڈسٹری ہے جس پہ خرچ ہوتا ہے وہ میک اپ انڈسٹری ہے. اسکن اسپیشلسٹ بات دیکھیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہم اس پہ فوکس کریں, حالانکہ یہ ختم ہو جائے گا. جنت میں یہ وہیکل ٹرانسفر ہو جائے گا اچھے انسان میں, اور جہنم میں ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہے. اسکن کی جو تھکنس ہے وہ 3 دن کا لمبا جرنی ہے, 3 days of لانگ جرنی, اور لیسٹ پنشمنٹ ہم نے بتا دی کتنی ہوگی. اور اس کے بعد فوڈ کیا ہوگا, زقوم, جس کا سر کیسا ہوگا, شیاطین کے اس کے روس ہوں گے. یعنی سر جو یعنی سبحان اللہ اس کے جو فروٹس ہیں یا جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں. لا الہ الا اللہ, یہ کیسا ہے, ہیڈز آف شیاطین. تھورنی پلانٹ ہوگا نا. اب آپ دیکھیں نا اس میں کیا ہے کہ جو ہیمر ہوگی لوہے کی اتنی بھاری ہوگی کہ تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکیں گے, اور وہ جہنمی کو پڑے گی, اور جس سے وہ پورا کہتے ہیں نا پاؤڈر بن جائے گا. یعنی ہمیں نہیں پتا کیا بنے گا واللہ. اور یہ ایک چیز نہیں ہے, پنشمنٹ تو بھی ہم نے ڈسکس کی نا, کہ میں کہتا ہوں یہ تو فزیکل پنشمنٹ ہے, مینٹل ٹارچر جو ہے نا وہ تو یہ جو 80 سال بعد جواب ملے گا, کتنا ڈیڈلی قسم کا مینٹل ٹارچر ہے کہ آپ پکارے جا رہے ہیں 80 سال, اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہمیشہ انکم ماکثون, بس اب تم ادھر along with the physical torture یہ بھی چل رہا ہے. تو حلال اور حرام 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس دنیا میں جو کرنے والی ہیں. ایک تو ابھی ہم چیز کی یہ ڈسکس کیا نا کہ ہم لوگ کن کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی تو چیزیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نہیں کر رہے جو فرائض ہیں. تو میرے خیال سے دونوں چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں یہ, لیکن فرائض بھی جو ہیں ان کو کم از کم بندہ پکڑ کے رکھے. بیلنس کی بات آ جاتی ہے نا پنشمنٹس میں نا. دیکھیں ڈفرنٹ پنشمنٹ, آپ گوانٹنامو چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے, بڑگرام جیلز ہیں وہاں چلے بہت, لیکن کوئی بھی دنیا جہان کی جو پنشمنٹ ہے نا 3 طریقے سے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. نمبر 1 از پیپل گیٹ یوزڈ ٹو اٹ, پیپل گیٹ یوزڈ ٹو اٹ. آپ گوانٹنامو میں یا کسی بھی جگہ پہ ہیں کنسنٹریشن کیمپس میں, یو گیٹ یوزڈ ٹو اٹ سم ہاؤ, ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کمپنی میٹرز, کمپنی آپ کی وہاں پہ کچھ تو جیلز میں لوگ سالوں گزارنے کے بعد they don't want to leave the jail, کمپنی میں آپ کو نا وہ. تیسرا ہے کہ ایک آپ کو ہوپ ہوتی ہے one day it will end, وہی نا. اور چوتھی چیز کہ آپ کو پنشمنٹ کے درمیان ریلیف ہوتا ہے, بریکس آتی ہیں. yes there is break, آپ کھانا کھا کے بریکس آتی ہیں. بٹ جہنم میں نہ ہی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی they'll get used to it, نہ ہی ان کو یہ امید ہے کہ ایک دن تو نکلیں گے نا, سوائے مسلمانوں کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. تو اور نہ ہی ریسٹ ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, اللہ اکبر, سردی بھی ہے, گرمی بھی ہے. سردی ہے جہنم میں, میرے خیال سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک ویلی ہے جہاں پہ شاید بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے. ہاں ایکسٹریم ٹھنڈ, ہاں کچھ ایسا میں نے پڑھا ہے, کیونکہ جہنم میں نا ویلیز ہیں ڈفرنٹ. ایک ویلی وہ بھی ہے جہاں پہ وہ گٹر ہے, آپ سمجھ لیں پورے جہنم کا, جہاں پہ تمام جہنمیوں کا نا وہ ایکسکریٹا آ کے گرتا ہے, اور وہ بھی کچھ خاص قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے. اسپیسیفک گناہوں کے جو اسپیسیفک عذاب ہے نا وہ بھی بڑے ہی ڈیڈلی. اچھا یہ بتائیے گا جو حدیث ہے جو آج ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے, اور یقین کریں دور کی بات نہیں کرتے, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے سرکل میں, ہمارے دوست احباب میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جی فلاں بزرگ ہستی ہیں, وہ اگر ہم جہنم میں ہوں گے بھی تو ہمیں نکال دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے اور ہم جو ہے نکل جائیں گے. تو یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو, یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, میں تمہارے بارے میں کچھ, میں تمہیں یہ اگر تمہارے پرسیپشن ہے نا تمہارے اندر کہ میں تمہیں آ کے چھڑا دوں گا, بچا لوں گا, میں کوئی جو ہے اتھارٹی نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اور یہ ابھی تو ہم بزرگوں کی بات کر رہے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا نبی بچا لے گا, ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں میں نا یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کہ یہ اب دیکھیں شاید ہی ہم لوگ جو ہے نا اس پہ یعنی کسی نے پونڈر کیا ہو, یعنی بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا,
کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی قسم کا نفع کر سکتا ہوں نہ ضرر پہنچا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب جانتا ہوں, ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. بالکل. اب دیکھیں نا, اب دیکھیں اگر کسی کو غیب کا علم ہو, مجھے غیب کا علم ہو, اور مجھے اگر پتہ ہے کہ یار ابھی میں اگر یعنی رات کو میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے گاڑی کا, تو میں گاڑی نہیں نکالوں گا, میں گھر میں رہوں گا. کوئی ایسی اپرچونٹی آنے لگی بزنس کی تو میں اس کو اویل کر لوں گا. یعنی آپ غیب پھر پلے کر سکتے ہیں نا. تو وہی کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لاجک یہ بنتی ہے, اگر تو مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر جو ہے وہ جمع کر لیتا, اور وما مسنی السوء, مجھے کبھی ضرر ہی نہ پہنچتا. اب طائف گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو تو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ یہ حال ہونا ہے, ٹھیک ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو یعنی خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں. یعنی جہنم میں بہت سارے لوگ شرک اور بدعت والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, اور جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ اکبر. الفم والفراج, جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کرتے تھے. اب دیکھیں نا, یہ تو ان کتنی چیزیں عام ہیں. یہ تو مسلمانوں, اب چیز مسلمانوں کی طرف زیادہ آ رہی ہے نا, جو لوگ زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے, پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زبان کی حفاظت ہے نا, وہ دین کے بارے میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ تمام دین کے بڑے بڑے امور اور معاملات بتایا, پھر کہا the backbone of this دین از اس کو نہ روک کے رکھنا زبان کو. اور ایک دفعہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے نا اس کو کہتے کہ کنٹرول میں رہنا. وہ بکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زبان کی وجہ سے بھی؟ انہوں نے کہا سکلت کا امک, مطلب تمہیں افسوس, تم پہ افسوس ہو, تم نے کیا بات تھی, کثرت سے لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اچھا, وہ حدیث ہے نا وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر صبح جو آپ کے جو لمبس ہیں, باڈی پارٹس ہیں, زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ آج ہمیں, اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے, اگر کوئی جو ہے نا رائٹ لیفٹ ہوئی نا تو ہم سب کی خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ قیامت کے دن ان اعضاء کا بولنا ایک طرف یہ چیز ہے, اور ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کے مالک خود ہیں. کل جیسے آپ نہیں بات کر رہے تھے, کتنا عجیب سا کنٹراسٹ ہے نا, کہ ایک ایک چیز بھی ہماری باڈی کا, ایک ایک پارٹ بھی وہ ہمارا نہیں ہے. ایگزیکٹلی, وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہمارے کنٹرول میں ہے. ہاں, تھوڑے دیر کنٹرول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ زبان والی ویسے جو ہے نا, تھنک دس از سم تھنگ آئی تھنک وی شوڈ بی ڈسکسنگ مور, بیکاز ہم بہت سارے جو نیک ہمارے اعمال ہیں نا, وہ اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے جائیں, یہاں سے ضائع کرائے جائیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تو بڑی کھری کھری سنا دی جناب, ہم تو پھر خاموش نہیں ہوتے, ہم تو پھر جو ہمارے ساتھ زیادتی ظلم کرتے ہیں ہم تو اسے دو ٹوک جواب دیتے ہیں. ہم اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں, ہم اپنے دل میں کچھ نہیں. آئی ایم بلانٹ جی, دیکھیے میں تو اپنی کوالٹی بتا دیں, آئی ایم بلانٹ, آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ. میں بدتمیز, جو دل میں ہے وہی باہر ہے. دل میں اگر گند ہے تو باہر بھی گند ہی آئے گا. وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ہماری جو ریچڈنس ہے نا, ہماری جو یہ جو بات ہے نا کہ ہم سمجھتے کہ ہم بڑے یہ ہیں وہ ہیں, ہم نے جواب دے دیے, یہی تو ہے شقوتنا. اور لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, کہ ہم پہ نا ہماری ریچڈنس, ہم پہ ذاتی وہ غالب آ گئی. تو کہیں گے ہمیں یہاں سے نکال دیں, اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, ہمیں ایسا نکال دیں, اگر ہم نے دوبارہ وہ باتیں کی نا تو ہم بڑے ظالم ہوں گے, ہمیں ایسے نکال دیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, قال, یعنی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو آپ, قال اقسموا فیہا ولا تکلمون, اب خاموش رہو اور بات نہ کرو مجھ سے. یعنی بات یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں جو چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, بقرہ میں کیا آتا ہے, سورہ بقرہ میں کہ لوگ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, لیکن حالانکہ وہی مفسدون ہیں. یہ جو لوگ ہیں کہ ہم عورتوں کو انڈیپینڈنس دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو رائٹس دے رہے ہیں, یہ سب کچھ دے رہے ہیں, یہی تو فساد پھیلانے والے ہیں لوگ انفارچونیٹلی. سو تھنگز آر ناٹ, کبھی کبھی اپنے کانسیپٹس کو ڈاؤٹ بھی کریں, کر کے تو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو بلیو کرتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں دین کو بیش کرتا ہوں یا سب کچھ کر رہا ہوں, کہیں میں گمراہ ہوں, کہیں میں غلط نہ ہوں. ایون ہمیں بھی کرنا چاہیے سب کو کہ میں جو اس دین پہ چل رہا ہوں, یعنی جو میں جس انڈرسٹینڈنگ کو فالو کر رہا ہوں, کیا میں ٹھیک بھی ہوں یا غلط ہوں. اب تک اس میں ریسرچ بندہ کرے, جب یقین آ جائے اور وداؤٹ بائسنس انسان کرے نا, تو اس کو فرم یقین آتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ, کہ میں اپنی خواہشات کو پرائرٹی نہیں دے رہا اور میں دین کو پرائرٹی دے رہا ہوں. اور پھر انسان کو نا, کیونکہ الاثم ما حاق فی صدرک, گناہ جو ہے نا ہمیشہ کھٹکھٹاتا ہے اور شروع میں کھٹکھٹاتا ہے, پھر انسان پہ کالے دھبے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل مردہ ہو جاتا ہے, اور پھر دیر از نو مور
سینس کے آپ غلط کر رہے ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے لیے وہ اعمال مزین کر دیتا ہے کہ ہم بڑا اچھا ہم وومن رائٹس کے کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ خواتین بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ جو سبحان اللہ, یہ جو یار ایسے ہم لوگ نا اس آسٹرچ کی طرح ہیں جو شکار کو دیکھ کے نا منہ ریت میں ڈال لیتی ہے. نہیں, یہ ایگزیکٹلی اصل میں وہی لوگ ہیں یار جن کے دلوں پہ سیاہی چھا چکی ہے اور وہ they cannot see the حق anymore. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ یہ والے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی نیت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید صحیح نیت ہوگی ان کی, لیکن وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہیں. ابھی وہ حدیث ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم بھاگے جا رہے ہو آگ کی طرف. اب اندازہ کریں, ہم خود بھاگے جا رہے ہیں آگ کی طرف اور میں پیچھے سے تمہیں یعنی روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہیں پکڑا ہوا ہے لیکن میں تم روک نہیں پا رہا اور تم مجھ سے چھوٹے جا رہے ہو آپ. اور یہی حدیث ہے جو ہم نے ڈسکس کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ, کہ تمہیں لازماً جو ہے بچنا چاہیے. یعنی کتنے حریص ہیں ہمارے, یعنی ہماری وہ کیا کہتے ہیں نا, ہمیں بچانے کے لیے کہ تمہیں لازماً بچنا چاہیے, آگ سے بچنا چاہیے, چاہے وہ ایک جو ہے نا کھجور پوری بھی نہیں, آدھی کھجور کا کوئی حصہ ہی کیوں نہ ہو. اور اگر دیکھو اگر اتنے یعنی اتنا بھی نہیں اگر تم کر سکتے, فَإِن لَمْ يَجِدْ, اگر اتنا بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے پاس یہ کھجور برابر بھی یعنی وہ نیکی نہ کر سکتے ہیں نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ, اگر تم یہ بھی نہیں نہ پاتے, فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اچھی بات تو کہہ دو, اپنی زبان سے اچھی بات تو نکالو, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. I think we should also discuss کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے گا, ہے نا. This is being one, کہ صدقہ کرنا, چاہے تھوڑے سے تھوڑا ہو. زبان کو اچھا استعمال کریں, دیکھیں نا کہ اچھی بات کرے بندہ. اس میں مجھے ایک اور فیلنگ آتی ہے, بہت سے لوگ نا جو ہم پہلے ڈسکس تھوڑا سا بھی کر رہے تھے نا کہ کون سے لوگ ہیں جو جن کے دلوں پہ انہیں مہریں لگ چکی ہوئی ہیں. میجورٹی جو ہے I still feel is those who keep getting distracted. Yes. They have this desire to change, but شیطان ان پہ ایسا حاوی ہوا ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل کرنے لگیں تو ان کو کوئی ڈسٹریکشن آ جائے گی. جب وہ سوچیں گے اباؤٹ کوئی اچھی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے نا, تو ان کے بارے میں یا تو ڈاؤٹس آئیں گے یا کچھ کر کے ڈسٹریکٹ کر دیں گے. سوچو مت, زندگی کے پرپز کے بارے میں سوچنا, اچھے کام کے بارے میں سوچنا. آئی تھنک ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے نا جو ہم سب اپنی لائف میں اگر لے آئیں وہ ہے کہ ایک سیلف انالیسس. ڈیلی اپنے ساتھ نا کوئی ٹائم ہو اینڈ یو جسٹ اینالائز یور ڈے, یو اینالائز یور سیلف, تھوڑا سا نا تسلی کرے اپنا, جیسے کہتے ہیں نا بندہ موازنہ کرے اچھی طریقے سے. وہ صحابی تھے نا جو جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا یہ جنتی ہیں, تو ان کی کیا عادت تھی, ایوری نائٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ وہ دل کو نا صاف کر کے سوتے تھے. اپنے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ, اب یہ کیوں کر رہا ہے بندہ, کیسے دل کو صاف کر رہا ہے, ہی گوز ٹو بیڈ اینڈ ہی تھنکس, ایک سیلف انالیسس کر رہا ہے نا, رات کو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار آج دن میں کیا کچھ ہوا, میں نے کیا غلطی, شاید استغفار کی اپنی غلطی میں, جنہوں نے ان کے ساتھ جاتی ان کو معاف کیا, ایک ریفلیکشن کا ٹائم نکالا ہوا ہے. دیٹ از وین, اگر آپ دن میں ڈسٹریکٹڈ ہو بھی رہے نا شیطان کی ڈفرینٹ چیزوں سے, یو ول گیٹ سم ٹائم ایٹ نائٹ ٹو تھنک اباؤٹ your real purpose. You think about things that you did wrong, think about the things that you could have done better, اور کہاں کہاں آپ slip ہوئے, and maybe in the next day, next morning آپ کسی اس موٹیویشن سے اٹھیں گے, یار آج میں نے یہ نہیں ہونا, آج میں نے بار بار سلپ اپ نہیں ہونا. یہ بات ہم نے پہلے بھی کافی ڈسکس کیا ایگزیکٹلی, یہ جو سیلف انالیسس والی ہے نا, گیونگ ٹائم ٹو یور سیلف. سم ٹائمز یو نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام یور فون اور اکیلے بیٹھ کے سوچیں اپنے واٹ یو ڈوئنگ ان یور لائف نا, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. سعد میر کا کامنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ گڈ ریپلیسمنٹ فار لسننگ ٹو دنیاوی لیکچرز اینڈ پوڈ کاسٹ وائل ڈرائیونگ. آئی تھنک سعد میر از ڈرائیونگ رائٹ ناؤ. ماشاءاللہ. ویئر آر یو ہیڈڈ برو؟ وہ ختم کر دیا. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ افیکٹو مذاکرہ. May Allah bless you, bless your complete team. آمین. جزاک اللہ خیر سعد, بارک اللہ فیک. اور انشاءاللہ کچھ مزید یہ کامنٹس لیتے رہیں گے. سو جو آپ بات کر رہے تھے نا آپ لوگ کے سیلف انالیسس والی, سولیٹیوڈ, آپ دیکھیں انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکیلا ٹائم گزروایا. صحیح بات. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں انہوں نے ٹائم گزارا, یوسف نے غار کنویں میں کیوں ٹائم گزارا, نوح علیہ السلام کو ریجیکشنز کیوں ملی. وین یو فیس دی ریجیکشنز نا, اور یہ جو بات ہے نا, اچھا پریکٹیکل ٹپ, یو نو برو ٹپ اینڈ پرو ٹپ, کوئی ایک ٹائم سیٹ کریں جو کہ آپ کے لیے فیزیبل ہے, پاسبل ہے, اس میں آپ جا کے کسی بھی جگہ اکیلے بیٹھ جائیں وداؤٹ دس شیطان, ٹھیک ہے, جو جیب میں ہے میرے, ٹھیک ہے, صحیح, موبائل فون کی بات کر, تو اس کو ذرا نا چھوڑ دیں اور پلیز اس سے ڈسٹریکٹ ہو کے نا
बाय द वे हमने कुछ दिनों से ना जो अच्छी आदत अपनाई हुई है ना, वो हमने नोटिफिकेशन सारी ऑफ की हुई है. You know, I feel so relaxed. wallahi. पहले तो WhatsApp ऑन, सॉरी इंटरनेट ऑन किया, ना क्लैश इन कोर्स चल पे नोटिफिकेशंस. अगर आपकी ये फोन स्क्रीन क्लीन होती है ना, जब व्हेन यू पिक अप, वो जो कंपल्सिव बिहेवियर है ना, वो उठा के चेक करते हैं बार-बार, वो जो क्लीन आपको मिलती है ना, आप रख देते हैं. आप खोलते भी नहीं है. राइट, आप खोलते भी नहीं, मतलब कोई नोटिफिकेशन जैसे आई नहीं है. You have to develop friction against your compulsive behaviors, right? So नोटिफिकेशंस ऑफ करते हैं प्लीज. एक तो काम करें, हम मेन बात पे आते हैं, वो ये कि फजर के बाद का टाइम, यू नो, सोने से पहले का टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन 15-20 मिनट्स एंड थिंक कि मैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो भेजा है, मैं अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा. अगर तो नहीं चल रहा, तो कौन कौन सी चीज़ें मेरे अंदर हैं जिसमें मैं गलती कर रहा हूँ. क्या मैं ज़बान के गुनाह करता हूँ? क्या मैं मेरे दिल में गीबत है? मैंने पड़ोसी को, मतलब यू नो योरसेल्फ बेस्ट, राइट? अपने 2-3 चीजें देखिए, यार इनको मैंने फोकस करा, इनसे बचना है. और क्या मुझसे गलत काम हो रहा है नेक अमाल की वजह से, उसमें मैं कौन सी नमाज छोड़ रहा हूँ. हाँ, फजर की नमाज मैं नहीं, अक्सर नमाज पढ़ते हैं जी, 3 क्यों? फजर और इशा नहीं पढ़ते. अल्लाह के बंदो, हदीस पे आता है फजर और इशा मुनाफिकों के लिए भारी है. I'm not saying that you're मुनाफिक, वाला याद हो बिल्ला, हमें तो अपना कुछ नहीं पता ईमान का. I'm saying कि अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़ो और अपने पे इम्प्लीमेंट करो कि ये चीज़ मेरे पे फिट हो रही है, नहीं हो रही. So this Ramadan is a point of transformation. If you leave Ramadan without transformation, Eid is not for you. Eid is for the one जिसे गुनाह बख्श दिए गए. यार ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सुभान अल्लाह, ये we have to understand the human psychology and function as well. मुझे अभी बात ये आके समझ में आई है कि जो इंसान है ना, वो बेसिकली एक उसका नफ्स होता है. बचपन में हम सुनते आ रहे हैं ना, नफ्स को काबू में रखो, नफ्स को काबू में रखो. बेसिकली आपके नफ्स है और दूसरा आपका कॉन्शियस माइंड है. ये आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, आप जितना इल्म हासिल करते हो, ये कॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है, ठीक है. अगर आपका ये डेड हो जाए ना, तो आप इससे ड्राइव हो रहे होते हो, ठीक है. जो आप कहते हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है, ठीक है, तो आपका दिल चाहता है और आप वो काम करते हो. तो ये जो आपका सॉलिट्यूड वाला टाइम होता है ना, इसमें बेसिकली आपका ये वाला माइंड एक्टिव होता है, जिसको आपने इल्म से स्ट्रेंथन किया होता है. आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हो अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और उसमें देखते हो कि क्या चीज़ आपने अडॉप्ट करनी है, क्या चीज़ गलत है, और उसको ख़त्म करना है. और इस चीज़ को अगेन स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ करती है, द मोर यू रीड कुरान, द मोर यू गेन द इल्म ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उससे आपका ना ये चीज़ स्ट्रांग होती है, और फिर ईजी हो जाता है आपके लिए नफ्स को काबू करना. अच्छा, इसमें एक और टिप ये कि जब बंदा सेल्फ एनालिसिस कभी कभार करता है ना, स्पेशली भी रमज़ान के बाद जब आप करना शुरू करें अगर कोई हैबिट डालें, तो नो दैट शैतान तब भी आएगा. शैतान जो है ना, बड़ा तेज है. वो ना आपको सेल्फ एनालिसिस में आगे आएगा. ये तुम्हारा सेल्फ एनालिसिस में ना आप कहीं और निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड यू वुडंट रियलाइज. आप कुछ लोग जैसे ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बैठे होते हैं सॉलिट्यूड में लगे एंड व्हाट दे आर डूइंग इज एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सेल्फ रिफ्लेक्शन. अपने अंदर रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे होंगे, सोचते रहेंगे स्टार्ट वहीं से होगा. एंड पता भी नहीं चलेगा कि आप इधर उधर होते रहे और आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन में कहीं और चले गए, एंड यू गॉट अ without any direction, without any motion. You end up making wrong decisions somehow. यार वो बजी बढ़ानी है. या शैतान कभी इतना ज्यादा कर देते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम में चले गए. नहीं, शैतान एक्चुअली आपको ना कभी कभी ज्यादा ओवर कमिट भी करवा देता है. मैंने तहज्जुद भी पढ़ना है, मैंने अस्कार भी करनी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, और आप कुछ भी नहीं कर पाते. शैतान जो है ना, वो इस तरह नहीं आपको ट्रैप करता है कि आपको नेकी शुरू करे और एकदम से एक्सट्रीम गुनाह की गुनाह नहीं करेगा, वो आपको नेकी के अंदर फंसाएगा. फरीदा शेख का कमेंट ले लेते हैं हम लोग. I repented because of you guys bhai and started dawa, so please support me guys. alhamdulillah, अल्लाह ताला. सिस्टर, आप ना आपको एक नसीहत है. हमारी सिस्टर्स माशाल्लाह बहुत खैर है, उनमें बहुत ज़्यादा खैर है, लेकिन समहाउ ओवर पैशनेट होने की वजह से वो मेल्स को भी दावत देना शुरू कर देती हैं, ठीक है. तो उस तरफ ना जाइएगा प्लीज़, ठीक है. गिव दावत टू फीमेल मेंबर्स, गिव दावत टू योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फीमेल फ्रेंड्स, ठीक है. डोंट मेरी तरफ क्यों कर रहे हैं फीमेल फ्रेंड? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं, वो आप फीलिंग आपसे भी याद है. सही है, फीमेल फ्रेंड. व्हाट डू यू मीन? फीमेल कोई है ही नहीं ना इधर, तो किसी ने किसी से बताना है. सोचो तो आपके बाल लंबे हम तो मिला ले, तो लंबे बालों से मतलब यार बाल ना हो इंसान के. नहीं, एक्चुअली मैं ये देखिए, अच्छा एक और मेरी स्टोरी कह रही हैं या कह रहे हैं, प्लीज भाई एंड पे कंक्लूजन में ये बताएं हाउ टू इम्प्रूव. कोई पॉइंट्स दे दें. माय माइंड इज रनिंग इवन इन सॉलिट्यूड, आई कांट focus or connect with myself even. please answer. हम ये पूरा रमजान बताते रह गए हैं आपको, आपने नहीं सीखा.
نہیں مذاق کر رہا ہوں کہ this does happen. ہمارے آج کل یوتھ کے نا scattered minds ہیں بہت زیادہ. ہاؤ ٹو ابو سعد اب یہی ہے نا کہ ابھی اسی پوائنٹ پہ ہم آ رہے تھے کہ دیکھیں پریکٹیکل سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم وہ اسٹیپس لیں گے تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا کم از کم بچا کے رکھیں گے. وہی والی بات آتی ہے کہ شیطان جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے, شیطان نے تو وعدہ کر چکا ہوا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم, ٹھیک ہے ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. وہ اس نے آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سے آنا ہی آنا ہے, یہ اس کی جاب ہے اینڈ ہی از ورکنگ 24/7 جب تک آپ زندہ ہے. تو ہمیں اس کو سب سے پہلے یعنی ہم یہ سمجھیں کہ واقعتاً شیطان ہمارا دشمن ہے. تو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے رک جائیں, رکنے کی کوشش تو اسٹارٹ تو کریں. لیٹ اس ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ. ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی یور ویکنیس. ایک اور کمنٹ بھی آیا ہے ہرش عمران بیدی, وہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. You all are a blessing in these times. Thanks for making life clear and simple. رب مہربانی کریں ہمیشہ آپ سب پہ. جزاک اللہ خیر for all your duas. Your duas really mean a lot for us. اور the point I was making is ہر بندے کی weakness different ہوتی ہے. Realize what's your weakness. کیا آپ کی weakness پیسہ ہے یا عورت ہے یا میوزک ہے یا دل کا برا ہونا ہے. کچھ لوگوں کی ویکنس نہ پیسہ ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے, دل کا غیبت کرنا ہوتا ہے. واللہ I get questions کہ تابی میرے میں کوئی ایشو نہیں ہے, میں صرف اپنے آپ کو نا پریز کرتی ہوں اور لوگوں کو اپنا بیٹر سیلف بتانا چاہتی ہوں بہت زیادہ. واللہ ڈفرینٹ, ہر بندے کی ڈفرینٹ ویکنس ہے. سلف صالح میں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے سونا چاندی پہ امیر بنا دیں یعنی مقرر کر دیں امانت دار, میں خیرات نہیں کروں گا, I know myself. لیکن اگر آپ مجھے ایک لونڈی پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے اس پہ ایماندار دار مقرر کرے, میں پھسل جاؤں گا. They know themselves. So what's your weakness? Is your weakness music? Control or delete is the solution. Delete everything. اور پھر ساری زندگی اس پہ کام کریں. جو انفیکشن آپ کو ہوتا ہے آپ وہی اینٹی بایوٹک لے لو نا, اسی پہ کام کرو. اور اللہ سے دعا کثرت سے مانگے. قرآن میں کیا آتا ہے انہ کان فریقا, ایسے گروپ تھا من عبادی میرے بندوں میں سے, یقولون وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا, یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہمیں معاف کر دے, وانت خیر الراحمین, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور یہ جو دعا کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا کیا, وہ کام یہ کیا انی جزیتم الیوم بما صبروا, جو انہوں نے صبر کیا تھا نا. پیشنس از ویری امپورٹنٹ, پیشنس آن ڈوئنگ گڈ ڈیڈز از ویری امپورٹنٹ. اور انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دیز لیکچرز ہم کنسسٹنسی کی بات بھی کریں گے کہ ہاؤ ٹو اٹین پیشنس, ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ. یو ہیو ٹو فائٹ ایچ اینڈ ایوری ڈے. امام مالک رحمہ اللہ وہ وفات پا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, یعنی سکرات الموت میں ہے. ان کے بیٹے نے کہا عبداللہ بن مالک نے کہ آپ کیا مالک صاحب, آپ میں کہتا قل لا الہ الا اللہ, آپ کہتے نہیں, میں تو ڈر گیا. انہوں نے کہا شیطان میرے سامنے آیا اور اپنی انگلیاں چبا رہا تھا کہ کہے مالک تو بچ گیا مجھ سے. تو انہیں کہتے ہیں میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں بچا بیٹا ابھی تک, جب تک میرا جنت میں پہلا قدم داخل نہ ہو جائے. اور حدیث میں کیا آتا ہے, شیطان تمہارے ماتھے پہ بیٹھتا ہے موت کے ٹائم پہ اور کہتا ہے اکفر باللہ, اکفر باللہ, اللہ کا کفر کر, اللہ کا کفر کر. کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم ہے نا, لاسٹ چانس ہے وہ. ابھی اس نے پکڑ لی تو پکڑ لیا, ورنہ اگر اس ٹائم نہ پکڑ سکنا پھر آپ گئے اس کے ہاتھ سے. یعنی ایک بندہ جنت میں چلا گیا, دس از ڈو اور ڈائی سچویشن فار شیطان. ایک پروجیکٹ یعنی اسے ہاتھ سے نکل گیا, ایک ڈیل چلی گئی ہاتھ سے, ایک پلاٹ چلا گیا ہاتھ سے, جیسے ابو سعد ماشاءاللہ پراپرٹی میں ہوتے ہیں. اتنا سیریس ایشو چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ لے آتے ہیں. آپ نے تو پروجیکٹ بول کے نا ان کو آئیڈیا دے دیا. سر پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ہر بندہ شیطان کے لیے ایک پروجیکٹ ہے اور وہ رات دن کام کرتا ہے, اور وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ آپ کی وہ ہماری ویکنیسز نا ہم سے بھی بہتر جانتا ہوتا ہے اور بندے کو وہیں پہ اٹیک کرتا ہے. سسٹر حافظہ مونا شہر پوچھیں جو غیبت ہو چکی اس سے کیا کریں. آئی وانٹ ٹو ٹرانسفارمیٹ مائی سیلف. جزاک اللہ. دیکھیں جو غیبت ہو گئی آپ اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں, بخشش مانگیں, اور جس کی غیبت کی یو ہیو ٹو گو ٹو ہم اور ہر. اچھا ایک اور چیز بولنا پڑے گا کیپنگ انالیسس کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. اچھا
نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی جا سکتے تو ہاں یس جس کی غیبت کی ہے تو اس بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ بس آپ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کثرت سے توبہ کریں. لیکن اگر آپ جا کے اسے معافی کروا لیں تو یہ تو بہتر ہے. لیکن دیکھیں کہ میرا جا کے معافی مانگنا بہتر کرے گا ہمارے ریلیشن کو یا مزید خراب کر دے گا. تو یہ انالیسس کریں. اگر تو شیطان کہے گا مزید خراب کر دے گا مت کر, اپنے باعث نہ سوچیں, شیطان کی اس کو نہ دیں واقعتاً. اور اکثر سچویشن میں ایسا ہوتا ہے واللہ لوگ آتے ہیں, ایون آپ بھی اپنا وہ بتا رہے تھے نا, آپ کو بھائی نے نصیحت کی تھی اور آپ سے پاس گئے ایک شخص کے پاس اور کہا کہ بھائی جان میں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی, ایم سو سوری, غلطی میں تھا لیکن میں بات کر دی, پلیز مجھے معاف کر دیں. لوگ کہتے ہیں یار سچ اے پیور ہارٹ. صحیح بات, لوگ تو آگے بتاتے نہیں, آپ نے تم جا کے بتایا. ایک اور بھی کوشچن ہے, فیصل خان پوچھ رہے ہیں, یو گائز ہیلپ می a lot to leave music and this in this Ramzan I have improved a lot just because of Allah Pak Tawfiq. Jazakallah khair Faisal Khan. Ikhwan, inshallah ta'ala find advices from you guys inshallah ta'ala, starting from Abu Saad. MashaAllah. دیکھیے one of the practical steps which we talked about, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسی انوائرمنٹ میں رہے جہاں پہ معصیت نہ ہو. اگر آپ کے دوست ٹھیک نہیں ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور اگر پھر بھی اگر آپ 6 مہینے سال 2 سال ان کے ساتھ کوشش کرتے جا رہے ہیں, اگر وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہے, آپ اپنی کمپنی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے فار ایگزامپل دوست ایک گروپ ہے وہ معصیت پہ تلے ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ جو ہے یہ چانس ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں, برائی کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ان کو آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جوڑے رکھیں جو آپ کو کم از کم یہ جن جوڑتے رہیں کہ آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں. واللہ یہ $1 ملین ایڈوائس ہے, واللہ آؤ نماز پہ. یعنی آپ دیکھیں وہی بات آتی ہے نا کہ جیسے دیکھیں کھلی باتیں ہیں. اگر ہم ادھر 5 بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ بھی اگر سگریٹ جو ہے لٹ کرتا ہے, آپ نہ بھی پیئیں گے, اگر میں پی رہا ہوں تو آپ کو اس کی اسمیل آپ کے کپڑوں سے آئے گی. ایگزیکٹلی. واللہ صحیح. سبحان اللہ. دیکھیں یہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. I changed because of my company یار. ہم سب ایگزیکٹلی. آپ کو تو ابھی آپ نے ایگزامپل دی نا کہ ایک بندہ یہاں پہ اگر سگریٹ پینے والا بندہ آ جائے نا, اور اگر 4 بندے سگریٹ نہیں پیتے نا تو وہ شاید نہ ہی پیے سگریٹ. اور اگر آپ ایسی محفل میں چلیں جہاں 4 سگریٹ پینے والا, آپ شاید بہت سارے لوگ اس لیے اسٹارٹ کرتے ہیں سگریٹ پینا کہ جی خود نہیں پینے کا ارادہ ہوتا ہے, لیکن سارے دوست پی رہے ہیں, کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آن ٹاپ آف دیٹ وہ آپ اتنا پریشر آ جاتا ہے آپ کو, دیکھو یار یہ کچھ یہ کیسے مولوی بنا ہوا ہے سیدھا سادہ یہ نہیں, تو آپ یعنی وہ پریشر جھیل کے پھر آپ بھی کہیں چلو پھر آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں. سسٹر ہنیہ حامد کہتی ہیں I am constantly changing myself by listening to this podcast. Literally I feel like this is a treasure for me. Alhamdulillah, may Allah bless you Tahawi and the whole team. جزاک اللہ خیر سسٹر ہنیہ. اچھا یار میں چاہتا تھا کہ ہم نا اللہ کے نبی کی شفاعت کے بارے میں ذرا بات کریں. یہ بڑی چیز ہے اللہ کے نبی کی شفاعت, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نکلنا, فرشتوں کی شفاعت اور انبیاء کی شفاعت, کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی رسول اللہ کی شفاعت ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ملے گی سی, اور ود ان لائک لاسٹ 2-3 منٹس ابو سعد اینی تھنگ. وہ اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں شفاعت ہوگی, لیکن وہ یہ ہے نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعنی کم از کم ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی, اور انشاءاللہ ہوگی. جیسے جہنم میں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جہنم میں جل رہے ہوں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریکویسٹ کریں گے یا اللہ یعنی مسلمان جو ہے جل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نکال دے. یار اس بات کو نا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شفاعت بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا وہ ہر ایرے غیرے کی نہیں کریں گے, بلکہ کچھ اعمال آپ کو ایلیجیبل بنائیں گے فار دیٹ شفاعت. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. بالکل ایگزیکٹلی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے, تو جبریل آئے اللہ کے حکم سے اور کہا یا رسول اللہ واٹ از میکنگ یو کرائے. تو نے کہا کہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. جبریل گئے آسمانوں میں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے, تو یہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جائیں اپنی امت کو اپنی نبی کو بتائیں کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک, ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو بھولیں گے نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, یہ واللہ قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ میں سے ہونا کتنی بڑی بلیسنگ تھی. آپ اور میں آپ سے سوال کریں کہ آج جمعے کے دن گزرا, میں نے کتنی دفعہ درود پڑھا. یعنی اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ علی احتشام آپ پہ درود پڑھ رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ میرو ڈالی جاتی ہے اور ان تک درود پہنچایا جاتا ہے جمعے کے دن. تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا, اور سبحان اللہ
کیا یہ بتائیں کہ کوئی ان کا امتی جو کلمہ پڑھتا ہوگا اور شرک سے بچتا ہوگا وہ جہنم میں جا کے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی تو جنت میں ہوں اور باقی جنت میں ہوں, اور مسلمان جو لا الہ الا اللہ پہ تھا اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا, اعمال میں تھوڑا کمزور تھا, دل زیادہ تھا, سنسیئر تھا, لیکن ٹھیک ہے باغی نہیں تھا. اور جی کر لیں گے نماز تو وہ پڑھے نا جو غریب ہے, ہم تو بڑے امیر ہیں جی, ہمیں اللہ نے نوازا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, ہمبل تھا. اور روتا تھا کہ یار اب نہیں ہو پا رہا, کوشش میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انا سنردیک فی امتک, ہم آپ کو راضی کر دیں گے. رضا یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی امتی جو شرک نہ کرتا ہو نا وہ جہنم میں ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وہ اپنے زمانے میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, سیڈ ون ڈے یو نو, اپنی امت کے بارے میں, آنے والی امت کے بارے میں, تو کیا جنت میں آرام سے بیٹھیں گے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یعنی مومنوں پہ حریص ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے. اور رؤوف الرحیم تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ کے نبی کی صفت میں بھی جو ہے نا یہ رؤوف الرحیم. یار اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از آن دا ٹاپ in the list of Anbiya. Very special, the most perfect human being, and we are his ummati. You know, it's a big بہت بڑا ریوارڈ ہے واللہ. it's a big honor. One of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala جن کو ہم بلٹل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس امت محمدیہ میں سے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس دن ہمیں پتہ چلے گا, واقعی اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی بلیسنگ کیا تھی. لیکن چاہیے کب کہ آج پتہ چل جائے, چاہیے آج اعمال کرنا شروع کر دیں, اور پھر لوگوں کو نا شفاعت کریں گے جن پہ جہنم کا ہوگا وعدہ پکا, اللہ کے حکم سے, اللہ کی پرمیشن سے وہ جہنمی جنت میں جا رہے ہوں گے. جسٹ امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر وہ ان کو نا جو جہنم میں ہوں گے بھی صحیح, ان کو نکالا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہے, شفاعت الکبریٰ ہے, اب نکلو. پروفٹس بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, سورتیں سورہ ملک لڑے گی, شفاعت کرے گی. یہ باتیں تو ہم نے کی نہیں. اللہ اکبر, قرآن آئے گا, قرآن آئے گا, دو صورتیں ہوں گی, یا تو قرآن آپ کا دوست بن کے آئے گا, سفارش کرے گا, حجت لک او علیک, یا پھر آپ کا دشمن بن کے آئے گا, آپ کو کے خلاف کیس لڑے گا. کیسے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, جیتیں گے اس وقت؟ قرآن سے جیت سکتے ہیں بھائی, قرآن لڑے گا. حدیث میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑے گا. اس دن کون لڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ قرآن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا کہ نہیں جی خرم جو ہے جنت میں ہی جائے گا, اور پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک بھی لڑے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو جنت میں لے جائے گی. سورہ آل ہمارے پاس عمران, 10 منٹ نہیں ہے رات کو اس کے لیے. سورہ آل عمران, سورہ البقرہ کے پر آتا ہے کہ وہ پرندوں کی مانند آئیں گی. اللہ اکبر, یو نو اس دن اعمال جو ہے نا, اس دن جو ہم ایک اعمال کرتے ہیں نا, اس دن ٹرانسفارم ہو جائیں گے چیزوں میں, شیلڈز میں. الصوم جنہ, صوم ڈھال ہے, کیا جہنم سے بچاتی ہے. 70 سال آپ کا فاصلہ کر دیا جہنم سے. لیکن ہم تو روزے رکھتے نہیں ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, اس کے 11 مہینوں میں منڈے تھرسڈے کا بھی نہیں رکھتے یار. مطلب یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. مطلب ہم لوگ بھی, میں اپنی آپس کی بات بھی کہہ رہے ہیں, ہم کتنے روزے رکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ اے پروجیکٹ بھی کہ یو نو ایام بیس کے اور وہ سب چیزیں. ہر بندہ اپنا اپنا تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کلیکٹیولی انشاءاللہ ریمائنڈر چلا جائے کہ کل روزہ رکھیں انشاءاللہ. اینڈ اس کے بعد جب اللہ کی شفاعت کریں گے نا, اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تم نے شفاعت کر دی, اب دیکھو میری رحمانیت, دیکھو میرا رحمان, دیکھو جس نے آج تک کلمہ پڑھا ہوگا نا, جو جہنم کی آگ میں ہوگا, اس نے شرک نہیں کیا ہوگا, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال کے پھر جنت میں ڈال دیں گے. ہم نے توحید کا نا وہ سمجھ بھی لینا, جو ویٹ جو آتا ہے نا کہ ایک شخص ہوگا اس کے 99 سکرولز گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے, اتنے آئیں گے, وہ بندہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں بے ہوش گاؤں سے وہیں پہ نا, اور اس وقت کے رجسٹرز ہوں گے, اور سکرولز وہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ کتنے بڑے بڑے وہ ہوں گے, جہاں تک ٹل دی آئیز کین سی, ہاں ٹل دی آئیز کین سی, اور 99 ہے. اور جب وہ آئیں گے اور ایک طرف وہ ہوں گے اور دوسری طرف اس کا پرچی آئے گی, کارڈ ایک آئے گا, چھوٹی سلپ جس کے اوپر ہوگا لا الہ توحید ہو, میزان میں ہی رکھی جائے گی, میزان میں رکھی جائے گی. اور وہ آتا ہے کہ جب وہ رکھا جائے گا نا تو جو 90 وہ اڑ جائیں گے. مطلب یہ نہیں کہ وہ بیلنس ہی ہوگا, they will just fly up. یعنی جب کوئی اتنی زیادہ بھاری چیز رکھ دی جائے نا تو واقعتاً وہ امبیلنس ہو جاتی ہے اور چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں. آپ کہیں چھوٹا سا نا پاپ کارنز رکھیں اور یہاں پہ 2 کلو کا وہ وہی ڈال دیں, چھوڑیں, اور وہ اسے زپ کر کے بچائے گا. اور وہ اس کو نا حقیر جان رکھو, یہ مجھے کیا بچائے گی, یعنی he'll be sure کہ I'm going to جہنم. جب وہ رکھا جائے گا نا تو وہ اڑ جائیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب یقین ہوگا نا, یقین تھا اور دل سے پڑھا. یار یہ تو بتاؤ اس کارڈ پہ لکھا کیا ہوگا, بتایا تھا لا الہ لا الہ الا اللہ, کارڈ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب یہ کلمہ واللہ ایک ورسٹ مومن ایک بیسٹ کافر سے بہتر ہے.
ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. لیکن یار اس کو نا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کیا مطلب جو کلمہ جس نے بھی زبان سے پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی کیس ہوگا. میرے خیال سے یہ وہ بندہ ہوگا جس کا دل جو ہے نا سلیم ہوگا, توحید بڑی سخت ہوگی اس کی, گناہ ہو جاتے ہوں گے اور وہ کہتا ہوگا یار گناہ ہو گیا, غلط ہو گیا, جو وہ والا بندہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا یار یاشی کرو. ہم ابھی بھی یہ جو بات کرتے ہیں ٹپس کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم خود بھی, the effort needs to be there. ایفرٹ نا تگڑی ہونی چاہیے. اگر سلپ اپ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, مطلب ہمیں نا چھوڑ دینی چاہیے, گیو اپ نہیں کر دینی چاہیے, یار ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. مطلب اپنے یہاں پر ہم نے اللہ کی نا رحمت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ میں ایفرٹ کروں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میری سنسیئر ایفرٹ دیکھ رہا ہے کہ میں بار بار سلپ اپ کروں. آئی کیپ ٹرائنگ, مطلب اپنی کوششوں پہ کمی بھی نہیں لانی, کیونکہ شیطان بھی ابھی رمضان کے بعد آئے گا. وی ول سلپ مینٹلی, ہمیں اتنے اپنے ہائی ایکسپیکٹیشن, مطلب کبھی کبھار وہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم بس پرفیکٹ مسلمان بن جائیں گے 4 دن بعد. ایسا نہیں ہو سکتا. ویل ہیو ٹو یو نو کیپ ٹرائنگ اوور اینڈ اوور اگین. سلپ ہونے میں مسئلہ نہیں ہے, اس کو روکیں جتنا روک سکتے ہیں. ایفرٹ نہ روکیں, ایفرٹ بھی نہ روکیں اور رجوع الی اللہ نہ روکیں. گناہ ہونے کے بعد ٹرن بیک ٹو اللہ, بتائیں, ایکنالج کریں اللہ گناہ ہو گیا, معاف کر دیں. This is وہی آیت ہے نا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اور یہاں بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین, جو یعنی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا, کہ جو یعنی برائی کر لیتا ہے لیکن ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد یعنی اصرار نہیں کرتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یعنی توبہ کر لیتا ہے. اور فاولئک یتوب اللہ علیہم, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لازم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ لازم ان کی توبہ قبول کرتا ہے. امیجن اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے ہیں, کیا کون کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے معاف نہیں کیا, آپ کورٹ میں کیس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں, اور کہتے سب چپ ہو کے بند کر دو, ان کی منہ بھی بند کر دو, ختم ہوگی بات. وہ غنی ہے, اس سے کون پوچھے, یعنی هو الغنی ونحن الفقراء الیک, هو القوی ونحن الضعفاء الیک. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اکیلا واحد, کسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمارے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے اور اتنا خیال رکھتا ہے. دس مینس کہ اس نے ہمیں بنایا جنت کے لیے انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ جو ہے نا ظلم اور زیادتی کر کے نا, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, گناہ کر بیٹھتے ہیں, پھسل گئے, انسان ہے, ذکر اللہ, سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یار اب یہ مجھے کیا ہو گیا, واللہ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا یہ مجھ سے ہو جائے گا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ کو یاد کرنے کے بعد فوراً سے فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہ سے, یار اب یہ تو غلطی ہو گئی, مجھے بخش دے, میں آئندہ نہیں کروں گا, آئی ناٹ پلان اینڈ پلاٹ. اور پھر وہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کنفیس بھی کرتے ہیں, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. یار اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ انسان گناہ کر کے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹتا ہے نا خالص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ loves this basically. تو بھی جو ہے بات کہ ان کو اللہ کے علاوہ معاف کون کرنے والا ہے. اور اب یقین کریں, دیکھیں ابھی ہم نے یہ جو بات, اس کے بعد جو بات آتی ہے نا, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, بالکل یہ بھی پھر ہے, اس پہ اصرار نہیں کرتے, یہ بھی پھر ہے, توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے میں اور ہو جانے میں فرق ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ابھی ہم نے جنت کی بات کی, جہنم کی بات کی, اللہ تعالیٰ کی مائٹینس کی بات کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنایا ہے, آخری نبی دیے ہیں, مسلمان بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, یہ آیت کا ایک فریز کہ وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نا, تم نے میری قدر کی ہی نہیں ہے. You don't know about the Lord. اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ سن رہے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ان کا بھی بیٹھنا, ٹائم دینا قبول فرمائے. In this time and era, spending time for deen is very difficult. ٹھیک ہے, but those who spend time and those who make their deen priority, اللہ تعالیٰ نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ تعالیٰ احسان کا مطلب پھر احسان سے دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے. سو ہیو دس اینٹیسپیشن, اللہ سے نا بڑی ان عند ظن عبدی بی, یہ لازمی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے. اعمال کریں, باغی نہ بنیں, کوشش کرتے رہیں, فائٹ کریں شیطان سے اور اپنے نفس سے, اور پھر کہیں یار اب گناہگار تو بہت ہوں لیکن تیرے سے امید بہت زیادہ ہے, تیرے سے امیدیں بڑی لگائی ہوئی ہیں. جیسے وہ بندہ ہوتا ہے نا کہ جو اپنے باس کو لوپ میں رکھتا ہے ہمیشہ, یو نو, جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہ اپنے باس کو, سر یہ مسئلہ ہو گیا, سر یہ مسئلہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ہر بندے کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ دن پورا گزر رہا ہے نا, دل میں باتیں اللہ کے ساتھ ہو ری ہیں کہ اوہ اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, لوپ میں رکھیں اور یو نو اپنی سچویشن روزانہ کم از کم روزانہ 3 دفعہ تو جہنم سے پناہ مانگیں. حدیث میں کیا آتا ہے,
جب انسان 3 دفعہ کہتا ہے نا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار, جہنم کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا. جہنم کہتی ہے جہنم کہتی ہے یا رب اس کو مجھ میں. اور جب جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ میں داخل کرنا, میک ہم فرام مائی انہیریٹنس. تو یہ دعا کثرت سے مانگے اللہم اجرنی من النار, اگر تمام کے لیے اللہم اجرنا من النار. اور یہ بھی مانگے اللہم اجرنا من خزی النار, اور یہ بھی مانگے اللہم اجرنا من کل عمل یقربنا الی النار. یا اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ہر عمل سے جو جہنم کے قریب کریں, کیونکہ ان عذابہ کان غراما, اس کا جو عذاب ہے نا وہ بہت زیادہ شدید اور سخت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں. اور میں ایک چھوٹی سی نا اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جتنی پوڈ کاسٹ ہیں, ایک تو یہ والی ہے نا, جتنی اس کے علاوہ بھی شوز ہیں الحمدللہ ناؤ دے آر اویلیبل ایٹ ایپل پوڈ کاسٹ بھی اور اسپوٹیفائی اور گوگل پوڈ کاسٹ وغیرہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ الحمدللہ. تو آل آف دوز پیپل ہو وانٹ ٹو مے بی لسن وائل ڈرائیونگ اور ڈیورنگ جم اور اینی تھنگ آڈیو with screen off and everything, تو وہ آپ الحمدللہ سن سکتے ہیں. سب آ گئی ہیں مطلب they are being uploaded very fast, مطلب quite quickly. تو کافی زیادہ ہو بھی گئی ہیں اپلوڈ الحمدللہ, تو وہ ابھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت جلدی انشاءاللہ تمام اپلوڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سو جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم اخوان, ونڈرفل ڈسکشنز ود یو گائز ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس ٹائم کو نکالنا اللہ کی رضا کے لیے قبول فرمائے. اور یہ جو